IMF معاہدے کے آفٹر شوکس، مہنگی بجلی مزید مہنگی، گھریلو صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں 7.12 روپے تک اضافہ، فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے تک مقرر۔ نیپرا نے فکس چارجز بڑھانے کی منظوری بھی دے دی۔ ماہانہ 200 یونٹ والے گھریلو صارفین 3 ماہ کے لیے اضافے سے مستثنیٰ قرار، 200 یونٹس ہوں یا 300، 1 یونٹ بڑھنے پر پچھلے نرخ ختم اگلے 100 کے نافذ ہوں گے۔ زراعت پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنائی جائے، IMF کا نئے قرض پروگرام کے لیے پھر ڈو مور، 4 صوبوں نے مطالبہ مان لیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی، ٹیکس وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن پر ہوگی۔ انکم ٹیکس کے ریٹ نارمل انکم کے حساب سے ہوں گے۔ زرعی آمدن پر وفاق اور صوبے ایک پیج پر آ جائیں گے۔ IMF کی تمام شرائط قبل از وقت پوری کر دیں، 6 ارب ڈالر سے زائد کے نئے قرض پروگرام پر رواں ماہ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ پر امید محمد اورنگزیب نے کہا 5 وفاقی وزارتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ 30 جولائی کو ہو جائے گا۔ آرمڈ فورسز کے لیے نئی پینشن اسکیم کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا۔ فوج کو پورے سروس سٹرکچر میں تبدیلی کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال کا مزید وقت دیا ہے۔ مخصوص 77 نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا نہیں، سپریم کورٹ کا فل کورٹ آج دوپہر 12 بجے محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس 40 منٹ تک جاری رہا۔ 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک ہوئے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق آرڈر آف دی کورٹ پر مشاورت کی گئی۔ 77 مخصوص نشستوں میں قومی کی 22 اور صوبائی اسمبلیوں کی 55 سیٹیں شامل ہیں۔ کیا بانی PTI اور بشرا بی بی عدت نکاح کیس میں بری ہوں گے یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آج کیس کا آخری دن، سیشن جج افضل مچوکا سماعت کریں گے۔ خاور مانیکا کی طبی ماہرین اور اسلامی علماء کی رائے لینے کی استدعا، عدالت نے خاور مانیکا کے وکلاء سے طلاق نامے کی تاریخ ٹیمپرنگ پر جواب طلب کر رکھا ہے۔ PK-22 باجوڑ کا ضمنی انتخاب، تمام 91 پولنگ سٹیشنز کے نتائج مکمل، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ANP کے انحصار باز 11,926 ووٹ لے کر کامیاب، آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10,622 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جماعت اسلامی کے عابد خان نے 10,593 ووٹ حاصل کیے، سنی اتحاد کونسل کے راحت اللہ 7,146 ووٹ لے کر چوتھی پوزیشن پر رہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق، شہباز شریف نے کہا دونوں ممالک نے باہمی تجارت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آذربائیجان کا کشمیر سے متعلق اصولی موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا نومبر میں آذربائیجان کا دورہ کرنے کا اعلان، صدر الہام ایلیوف کہتے ہیں مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونا افسوسناک ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام ایلیوف کا پاکستانی فضاؤں میں پرتپاک استقبال، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے حفاظتی حصار میں اسلام آباد لے کر آئے۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے خوش آمدید کہا، معزز مہمان کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف اور الہام ایلیوف کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواہش ہے دنیا کی طرح پنجاب بھی ای ٹرانسپورٹ کی طرف جائے، بائیک اکلوتا منصوبہ نہیں، جلد لیپ ٹاپ اسکیم بھی لا رہے ہیں، تمام بچوں کا پورا فوکس تعلیم پر ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں طلباء میں ای بائکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہتی ہیں منصوبے کے تحت صوبے کے بچوں کو 27,000 بائکس دی جائیں گی، موٹر سائیکل کی ڈاؤن پیمنٹ 40,000 روپے، آدھی رقم حکومت پنجاب اور آدھی طلباء ادا کریں گے۔
60 दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर्ड कराओ फिर चलाओ। सिंध में बगैर रजिस्टर्ड गाड़ियां सड़कों पर लाने पर पाबंदी आयद। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं लोग पहले बरसों तक बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाते थे, अब वैसा नहीं होगा। विफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी है। स्टे ऑर्डर खत्म होने पर एक्सपोर्ट शुरू होगी। योम आशूर का एहतराम। जमात इस्लामी का आज का धरना मुअख्खर। बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है बिजली बिल्स ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। मुतवस्सित तबके समेत ताजिर भी परेशान। हुकूमत लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। रोजाना 56 अरब रुपए कर्ज लिया जा रहा है। कौम ने कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 42 अरब डॉलर IPPs को अदा किए। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का ऐलान। फैक्ट्रियां बंद होने से दिहाड़ीदार मजदूर उल गए। आटा चक्की एसोसिएशन की भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल की हमायत। कराची समेत सिंध में आटे का बहरान संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। $20 करोड़ एक्स सारिफीन का डाटा लीक। सारिफीन के ईमेल एड्रेस, नाम और एक्स अकाउंट की तफसीलात शामिल 10 फाइल्स पर मुश्तमिल डाटा कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सारिफीन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात उठ गए। डाटा लीक से मुतल्लिक एक्स इंतजामिया ने कोई वजाहत नहीं की। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का PCB को भेजी गई रिपोर्ट से लाताल्लुकी का इजहार। कहा वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक रिपोर्ट बनाई, ना किसी खिलाड़ी की शिकायत की। चेयरमैन PCB से मुलाकात में किसी अनफरादी खिलाड़ी पर बात नहीं हुई। टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान की 3 बहनों ने पावर लिफ्टिंग में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की ट्विंकल सुहेल ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। ट्विंकल सुहेल ने 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। और हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए नियो न्यूज़ लाया है मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खसूसी ट्रांसमिशन। अन्नमा मिनल हुसैन मुसाबका में मोहम्मद अयान अहमद कादरी ने 30 में से 19, सैयद जाजिब अली जैदी ने 17 नंबर्स हासिल किए। मोहम्मद अयान अहमद कादरी ने ना सिर्फ सबकत हासिल की बल्कि जजेस ने छोटी उम्र की बड़ी आवाज़ के टाइटल से नवाजा।